قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا. قارون کے خزانے، یہ ایک محاورہ ہے. یار تمہارے ہاتھ میں کوئی قارون کا خزانہ لگ گیا بھائی، آئے دن نئی گاڑی، آئے دن نیا لباس، آئے دن نیا جوتا، یار خیریت ہے؟ کوئی قارون کا خزانہ تو ہاتھ نہیں لگ گیا؟ اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قارون کے خزانے کی آج تک تلاش جاری ہے، اس لیے محاورہ بنا، آج تک ڈھونڈ رہے ہیں. امریکہ یورپ کی مغربی قوتیں آج تک مصر کو کھود ڈالا کہ قارون کا وہ خزانہ ملے کہ جہاں پر قارون کو غرق کیا گیا تھا. اور اس کا خزانہ اتنا بڑا کہ قرآن کریم نے کہا کہ 40 پہلوانوں کی جماعت اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی ہے. اتنی خزانوں کی چابیاں. ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے لوہے کی چابیاں اس نے بنائی تھیں، لوہے کی چابیاں اٹھا کے چلتے تھے، اور پھر وہ بہت زیادہ بوجھ ہو گیا اور لکھا کہ 60 خچر ہوتے تھے جن کے اوپر وہ چابیاں رکھی جاتی تھی. اب آج کا زمانہ تو ہے نہیں، آج تو فنگر پرنٹ چلتا ہے، یوں کیا دروازہ کھل گیا، ہاتھ لگایا. بھائی وہ زمانہ دوسرا تھا، تبھی تو پھر قوموں نے آہستہ آہستہ آ کے دولت کے کریڈٹ کارڈ میں بند کر دیا. یار سونا چاندی کہاں اٹھائیں گے، کریڈٹ کارڈ جیب میں ڈالو، بس نکالو دے دو بھائی. یا نوٹ بنا لیا کاغذ کا ہلکا پھلکا، چلو کم از کم اس سے تو ہلکا ہے. پھر کہتے ہیں کہ قارون نے لکڑی کی چابیاں بنائیں تاکہ وزن ہلکا ہو. پتہ چل لکڑی کی چابیوں کا وزن بھی اتنا ہی تھا، کوئی زیادہ کمی بیشی نہیں ہوئی. پھر لکھا کہ اس نے پھر چمڑے کی چابیاں، گائے کی کھال کی چمڑے کی چابیاں بنائیں تاکہ وزن ہلکا ہو جائے. تو کہنے کا مقصد اتنا بڑے خزانے اس کے، خود قرآن نے کہا 40 پہلوانوں کی جماعت خزانے اٹھاتی ہے، اتنا مال. لیکن اس مال نے اس کے دماغ کو خراب کر دیا، تکبر کا شکار ہو گیا. بجائے اس کے کہ مال کے ذریعے سے مال کے پیدا کرنے والے کو پا لیتا، لیکن اس مال نے اس کو متکبر کر دیا. اور لکھا کہ سب سے پہلے بغاوت اس سے کس وقت کی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے کہو کہ جو چادریں اپنے اوپر اوڑھتے ہیں ان چادروں کے چاروں طرف آسمانی رنگ کے نیلے دھاگے باندھیں. آسمانی رنگ کے نیلے دھاگے، آپ نے اگر یہودیوں کو دیکھا ہوگا ان کی چادروں میں دھاگے لٹکے ہوتے ہیں، یہ دھاگے اصل میں وہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا. فرمایا آسمانی کلر کے نیلے دھاگے یہ چاروں طرف لٹکائے اس چادروں کے، اس لیے کہ آسمانی رنگ، اس لیے کہ جب ان دھاگوں کو دیکھیں گے تو ان کو آسمان یاد آ جائے گا کہ آسمان جیسا رنگ، اور جب آسمان یاد آئے گا تو میں ان کو یاد آؤں گا، اور میں جب یاد آؤں گا تو پتہ چلے گا کہ میری طرف سے آسمان سے احکام اترتے ہیں جو موسیٰ تمہیں پیش کرتے ہیں. لہٰذا جب مجھے یاد کریں گے تو تیرے بتائے حکم پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ بات کہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب ذوالجلال، آپ نیلی چادریں پہننے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے کہ آسمانی رنگ کی چادریں اوڑھ لیں؟ اس لیے کہ چادر کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا آسمان کا رنگ. تو بجائے دھاگے باندھنے، اس لیے کہ یہ معمولی دھاگے باندھنے سے تو بنی اسرائیل اعتراض کریں گے کہ یار یہ کیا معمولی سی بات ہے، ان کو حقیر لگے گی یہ بات. ہاں آپ نیلی چادریں اوڑھنے کو حکم دے دیں تو وہ ان کو ذرا اچھا لگے گا، چلو چادر نیلی اوڑھ لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا موسیٰ دیکھو، جو میرا حکم اول تو کوئی چھوٹا حکم نہیں، میرا حکم کوئی حقیر نہیں ہوتا، میرا حقیر حکم بھی کبیر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. میں نے جب دھاگوں کا حکم دیا ہے، بھلے دھاگا معمولی چیز ہے لیکن چونکہ میرا حکم ہے لہٰذا یہ بڑا حکم ہے، اور جو میرے چھوٹے حکم پہ عمل نہیں کرے گا تو یاد رکھ وہ کل کو میرے بڑے حکم پہ بھی عمل نہیں کر سکتا. ظاہر جو میرے اس دھاگے باندھنے کے حکم کو نہیں مانتا تو بڑے حکم کو کیا مانے گا؟ لہٰذا ان کو کہو کہ دھاگے باندھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جمع کیا سب کو اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی جو چادریں تم اوڑھتے ہو چادروں کے چاروں طرف آسمانی رنگ کے دھاگے باندھو، دھاگے لٹکاؤ تاکہ ان دھاگوں کو دیکھ کر تمہیں یاد آ جائے کہ آسمان کا رنگ یاد آئے، اور تمہیں یاد آئے کہ آسمان سے احکام الہی اتر رہے ہیں، لہذا ان احکام الہی پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو اس طرح تم خدا کی یاد میں رہو گے. یہ کہا تو بنی اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے. تو بنی اسرائیل نے اسے عمل کو شروع کر دیا. تو قارون بیٹھا تھا محفل میں، قارون نے کہا کہ یہ کیا حکم ہے، یہ تو بڑی حقیر سی بات ہے. یہ تو غلاموں کو مالک لوگ باندھتے ہوتے ہیں، غلام کو باندھ دیتے ہیں اس طرح کے دھاگے تاکہ مالک غلام کا امتیاز کر سکے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا غلام ہے. تو یہ غلاموں والا حکم ہمیں دیتے ہو؟ ہم تو مالدار اور صاحب حیثیت لوگ ہیں، ہم معززین شہر ہیں. تکبر کیا. تو یہ پہلی بغاوت تھی جو قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کی. اس کے بعد اس نے کچھ اپنے سردار بنا رکھے تھے، اپنی ایک شورا بنا رکھی تھی، ان سے مشورہ کرنے بیٹھ گیا کہ یار دیکھو موسیٰ علیہ السلام روز بروز نئے نئے حکم لا رہا ہے، اب دیکھو غلاموں کی طرح ہمیں دھاگے بندھوا رہا ہے. اور اس نے ایک سونے کے دروازے والا گھر بنوایا اور گھر کے اندر سونے کی پتریاں لگائیں اور وہاں بیٹھ کے وہ ان سرداروں کے ساتھ گپ شپ کرتا، استہزاء مذاق اڑاتا اور موسیٰ علیہ السلام کے احکام پہ جو ہے وہ اعتراض کرتا. ادھر جب دریائے نیل سے پار ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کو نجات مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر حکم ہوا کہ قربانیاں کرو، قربانیاں، جانور قربانیاں کرو. چنانچہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں اور اس کی ذمہ داری ہارون علیہ السلام کی لگائی گئی. ہارون علیہ السلام کے پاس لوگ لے کے آتے اور ان کے سامنے وہ ذبح کیا جاتا اور وہ ایک پہاڑی پر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اور جانوروں کو جلا دیتی.
اب ظاہر ہے کہ یہ بھی عزت اور اعزاز کی بات تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اعزاز نبوت کا ملا، ادھر ہارون علیہ السلام کو قربانیاں پیش کرنے کا اعزاز مل رہا ہے، اور وہ جب بنی اسرائیل کے اعزاز کے طور پر ان کی قربانیاں اللہ کو پیش کر رہے ہیں، تو یہاں قارون کو جلن اور حسد ہو گیا، قارون کو جلن اور حسد ہوئی کہ یار موسیٰ علیہ السلام ان کو نبوت اور ہارون علیہ السلام کو قربانیوں کی ڈیوٹی، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، جبکہ میں تو سب سے مالدار ہوں۔ اور یاد رکھیں قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، ان کا رشتہ دار ہے، ان کا چچا زاد بھائی ہے۔ اب ظاہر ہے چچا زاد بھائی آپس میں رشتے ایسے ہیں، آپس میں مقاربت ہوتی ہے، اجی وہ آگے بڑھ رہا ہے میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ تو کہنے لگے بھائی، تو موسیٰ علیہ السلام کو آگے کہا کہ آپ نے اپنے لیے نبوت کا منصب رکھ لیا، وہ آپ کو مل گئی، لیکن ہارون علیہ السلام کو آپ نے قربانیوں کی ذمہ داری دے دی، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تجویز ہوا ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں، اللہ نے ہارون کی ذمہ داری لگائی اور وہ قربانیاں وصول کر کے اللہ کے راستے میں پیش کر رہا ہے۔ کہا کہ نہیں یہ سب آپ لوگوں کی ملی بھگت ہے، آپس میں مل کر دونوں بھائی جو ہے سب کچھ لیے جا رہے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں دے رہے۔ ظاہر چچا بھائی تھا، کزن تھا، تو بے تکلف اعتراض کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم کھلم کھلا ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ جس کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی طرف سے ہارون کی ڈیوٹی لگی۔ کہتا ہاں ایسا کوئی فیصلہ کرو ہمیں کھلی آنکھوں پتہ لگ جائے۔ کیا طریقہ اختیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ میرا جو خیمہ ہے جس میں میں عبادت کرتا ہوں، اس میں جو ہے سب اپنے اپنے عصا اس کے اندر ٹھونک دو، گاڑ دو، جتنے سردار ہیں تم اپنا بھی ہارون کا بھی سب کے عصا اس کے اندر گاڑ دو، اور صبح تک انتظار کرو، جس کا عصا جو ہے وہ سرسبز درخت بن گیا، اس میں سے ٹہنیاں اور پتے پھوٹ پڑے، تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مقرر کیا گیا ہے۔ کہ جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ خیمہ جس میں وہ عبادت کرتے تھے، اس کے اندر وہ سارے کے سارے عصے گاڑ دیے گئے۔ اب سب صبح تک واچ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو خیمہ جب کھولا ہے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سرسبز درخت بنا ہوا ہے، ٹہنی، اور اس کے اندر جو ہے اس کے اندر پتے پھوٹے ہوئے ہیں اور لہلا رہے ہیں پتے، باقی سارے کے سارے سوکھے کھڑے ہیں اور وہ سرسبز بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون دیکھ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا امر تھا کہ میں نے ہارون کو یہ ڈیوٹی دی ہے، میں نے بھائی ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیوٹی یہ نہیں دی، یہ اللہ کی تفویض تھی، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ تو کیا کہتا قارون؟ کہا کہ موسیٰ یہ تیرے اسی طرح کے جادوؤں میں سے ایک جادو ہے جیسے جادو تو ہمیشہ چلاتا رہتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ پھر اسے اعتراض کیا یہ جادوگری دکھا دی تو نے، اس کا جو درخت عصا سرسبز ہو گیا، یہ بھی تیرا ایک جادو ہے، اور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم آ گیا کہ زکاتیں وصول کرو۔ اب ظاہر ہے کہ قارون کے پاس بہت مال اکٹھا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اسے جلدی سے اپنے سردار اکٹھے کیے، کہا کہ دیکھو بھائی، اب تک تو موسیٰ جو حکم اللہ کی طرف سے ہمیں کہتا تھا ہم پورے کر رہے تھے اور تم لوگ پورے کر رہے تھے، اب تو یہ ہمارے مال بھی سمیٹنے کے چکر میں ہیں، یہ زکوٰۃ کے بہانے ہمارے مال سمیٹنے کے چکر میں ہیں۔ جیسے آج لوگ مولویوں پہ بھی یہ تہمت لگاتے ہیں، اور مولوی زکوٰۃ صدقے لے کے مدرسوں کے لیے یہ اپنی روٹیاں چلا رہے ہیں۔ روٹیاں نہیں چلا رہے بھائی، یہ اللہ کے دین زندہ کیے ہوئے۔ اگر انہوں نے زکوٰۃ صدقے لینا چھوڑ دیے تو تم زکوٰۃ صدقے لے کر اس وبال کو گردن پہ لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو گے۔ یہ مہربان ہے تمہارے مال کا میل لے کر یہ اپنے مصرف میں خرچ کر دیتے ہیں، کل روز قیامت میں آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں، آپ پاک ہو گئے۔ اس لیے ان کو محسن سمجھو، ان پر اعتراض نہ کرو۔ یہ تو مغربی دنیا کے پروپیگنڈے ہیں کہ مولویوں نے یوں کر دیا، علماء نے یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ نہیں، آپ کو کوئی ضرورت، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، بس سب سے آسان طریقہ یہ۔ تو قارون نے یہ بات کی کہ دیکھو یہ موسیٰ اپنے مال سمیٹے گا ہمارے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کا بھائی تھا، وہ کزن تھا، آپ بار بار اس کے ساتھ رعایت کر رہے تھے۔ کہا کہ اچھا پھر میرے ساتھ تم اپنے مال کی سیٹنگ کر لو، تم 1000 دینار میں 1 دینار دے دو، 1000 درہم میں 1 درہم دے دو، 1000 بکریوں میں سے 1 بکری دے دو، 1000 جو تمہاری چیزیں اس میں سے 1 چیز دے دو۔ تو گویا کہ 1000 میں 1 کی نسبت قائم کر کے اس کو کہا اس طریقے سے تم مجھے دے دو تاکہ تم پر بھی کوئی بوجھ نہ پڑے اور اللہ کا امر بھی پورا ہو جائے۔ اب یہ گھر گیا، گھر جا کے اسے جب حساب لگایا تو 1 کے حساب سے اتنا مال بنا، پاگل ہو گیا۔ کہا کہ ہاں یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا نہیں جی نہیں، میں نہیں دیتا، اس لیے کہ میرا اتنا زیادہ مال جانا پڑے گا۔ لیکن ظالم اس 1 کو دیکھ رہا ہے، وہ جو 999 بچے کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ بھائی یہی انسان کی حماقت ہوتی ہے کہ جب وہ خرچ کرنے لگتا ہے، $100 خرچ کرتے سوچتا ہے کہ وہ $100، یہ نہیں دیکھتا پیچھے $1,00,000 پڑا ہے۔ وہ پیچھے نہیں دیکھا 999 بچے ہوئے ہیں، لیکن 1 کو دیکھا، 1 کے حساب سے دیکھا اتنا بن گیا، اسے دینے سے انکار کر دیا، یہ ٹیکس میں نہیں دیتا۔ اب اسے سرداروں کو جمع کیا کہ یار یا موسیٰ کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے غلام ہیں، آپ بتائیے کیا حل؟ کہا جی وہ فلاں جو عورت ہے نا، زانیہ عورت، وہ بڑی خوبصورت حسین عورت ہے، اس کو لے کے آؤ، اس کو راضی کرو، موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ بس یہ وہ آخری حربہ تھا اس کا، جو اصل میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہا اس کو لاؤ۔
عورت آ گئی. قارون نے کہا کہ دیکھو تجھے 1000 دینار دوں گا میں. ایک روایت میں آتا تجھے 1000 جو ہے میں بکریاں دوں گا. ایک روایت میں آتا تجھے جو ہے میں اپنی 1000 دینار بھی دوں گا اور اپنی بیویوں میں تجھے شامل کر لوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ تم کل مجمع پورا ہو بنی اسرائیل کا اور وہاں تم نے کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگانی ہے. کہ جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اب اگلے دن قارون نے سارے بنی اسرائیل کو اکٹھا کر لیا کہ جی واز ہوگا, موسیٰ کا واز ہوگا, آ جاؤ. سب آ گئے. اب یہ خیمے میں آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سارے باہر جمع ہیں اور وہ سب کے سب جو ہے آپ کے واز کے انتظار میں ہیں, آپ آئیے کو اوامر و نواہی کا کوئی واز کیجیے. اچھا آپ باہر ہیں, آپ نے خطبہ پڑھا, آپ نے امر و نہی کے احکام بیان کرنا شروع کر دیے. فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ کرے گا, چوری کرے گا, ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے, جو تہمت لگائے گا اس کو ہم 100 درے لگائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اور فرمایا جو زنا کرے گا اگر شادی شدہ نہیں ہوگا تو اس کو 100 درے لگائے جائیں گے, کوڑے لگائے جائیں گے, اور اگر شادی شدہ ہوگا تو اس کو ہم رجم کریں گے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے, مر جائے. یہ احکام بیان کی. جیسے یہ بات کہی تو قارون نے کہا کہ بھلے وہ آپ سے زنا ہو, بھلے آپ سے بھی ہو یہ, تو کہتا ہاں آپ نے, ہاں اگرچہ مجھ سے بھی ایک گناہ ہو تو مجھ پر بھی یہ سزا جاری کی جائے گی. یہ بات کہی. جیسے یہ بات کہی تو قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو عورت ہے اس فلاں عورت کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے. تو موسیٰ حیران ہو گئے, کہا کہ کون ہے, لاؤ سامنے. اس عورت کو کھڑا کیا اور یہ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, کہا کہ سامنے آؤ. کہا کہ بتاؤ کیا میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے. اور یاد رکھ وہ خدا, اس خدا کا میں تمہیں وسیلہ دیتا ہوں جس خدا نے سمندر پھاڑ کر ہمیں زندہ سلامت پہنچایا اور فرعون کو ہلاک کیا. اس خدا کا وسیلہ دیتا ہوں کہ جس نے آج ہمیں عزت و عافیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دیا تھا. میں اس خدا کا وسیلہ دے کو تجھے پوچھتا ہوں کہ جس نے تورات آسمانوں سے اتاری ہے, ہماری زندگی کا منشور بنایا, تجھے اس کا وسیلہ دے کے پوچھتا ہوں کہ بتا میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا. اس لونڈی نے, اس عورت نے دل میں سوچا کہ آج اگر میں نے ہاں کر دیا کہ کیا تو پھر کوئی چھوٹ نہیں ہے, کیونکہ پیغمبر پہ میں تہمت لگاؤں گی, اور آج کی شرمندگی بہتر ہے کہ میں کسی اپنے اللہ کے رسول کو اذیت دوں. اس نے کہا کہ نہیں, اصل میں بات یہ سب جھوٹ ہے. مجھے قارون نے کہا تھا کہ 1000 دینار دوں گا, میں اس کے بدلے میں تم پہ تہمت لگاؤں. یہ جھوٹ کہتے ہیں, آپ نے میرے سے ایسا کوئی نہیں کیا. اللہ اکبر. بس یہ کہنا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے, زاروں قطار رونے لگے, سجدے میں گر گئے. اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, یہ دیکھ, یہ قارون نے دیکھ آج میرے ساتھ کیا کیا ہے. اگر میں تیرا رسول ہوں تو اس قارون کے اوپر میری وجہ سے اس کے اوپر غضب نازل کر. یہ بات کہی. جیسے یہ بات کہی اللہ کی وحی آ گئی, اے موسیٰ اس زمین کو میں نے تیرے قبضے میں دے دیا ہے, اس زمین کو آج تو جو حکم دے گا یہ زمین تیری اطاعت کرے گی. حضرت موسیٰ نے سر اٹھایا اور زمین سے کہا زمین اس قارون کو پکڑ لے, اس قارون کو پکڑ لے. روایات میں آتا ہے کہ زمین نے ان کو گھٹنوں تک پکڑ لیا. اس سے پہلے حضرت موسیٰ نے کہا اے قارون کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں, اگر جو اس کے ساتھ جانا چاہتے اس کے ساتھ رہیں, جو میرے ساتھ آنے چاہتے میرے ساتھ آ جائیں. لکھا ہے کہ 2 آدمی قارون کے ساتھ کھڑے رہے, باقی سارے کے سارے موسیٰ کے ساتھ آ گئے. اب اللہ کے اس رسول نے کہا اے زمین پکڑ لے اس کو. ان کو گھٹنوں تک پکڑ لیا, وہ آہوزاری کرنے لگے. پھر آپ نے فرمایا زمین کو کہا پکڑ لے ان کو. اسے پہلے ٹخنوں تک پکڑا, پھر گھٹنوں تک پکڑ لیا. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پکڑ لے ان کو گرد سینوں تک پکڑ لیا. پھر فرمایا کہ پکڑ لے ان کو گردنوں تک پکڑ لیا, یہاں تک وہ آہوزاری کرتے رہے. روایات میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ قارون اپنی صلہ رحمی رشتہ داری کے حوالے دیتا رہا, آہوزاری کرتا رہا, روتا رہا, معاف کر دے, آئندہ میں نہیں کروں گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے غضبناک تھے, اس کی کوئی بات سننے کے تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا زمین کو کہا اس کو نگل جا. زمین نے اس کو نگل لیا اور زمین اوپر سے بند ہو گئی. زمین بند ہو گئی. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے غرق ہوتا چلا جا رہا ہے. روزانہ ایک آدمی کے قد کے برابر وہ زمین میں دھستا ہے, ایک آدمی کے قد کے برابر زمین میں دھستا ہے, یہاں تک کہ دھستا چلا جائے گا. فرمایا کہ زمین اتنی گہری ہے اللہ کی کہ قیامت آنے سے پہلے وہ زمین کی تہ تک نہیں پہنچے گا, یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور اللہ کے سامنے وہ مجرم بن کے پیش ہوگا. جب یہ بات ہوئی, اب دیکھو رب کریم کی رحمت. اللہ تبارک و تعالی فرمایا اے موسیٰ اس قارون نے تجھے 70 مرتبہ پکارا, 70 مرتبہ تجھے فریاد کی, 70 مرتبہ تجھے کہا کہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. قسم ہے میری عزت و جلال کی قسم, میری ذات کی قسم ہے, اگر قارون ایک مرتبہ مجھے پکار لیتا تو میں اسی وقت اس کی مدد کر دیتا. لیکن اسے 70 مرتبہ تجھے پکارا, مجھے نہیں پکارا. ظاہر انسان, کمزور انسان سامنے والے کو ظالم کو پکارتا ہے معاف کر دو, معاف کر دو. لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی, اگر کبھی ظالم کا ہاتھ پڑے مظلوم پر, مظلوم اس ظالم سے فریاد کر رہا ہے, نہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے معاف نہیں, اس کے بجائے خدا کو پکارو,
خدا کو پکارو، خدا پھر کیسے مدد کرے گا؟ اس ظالم کو تہس نہس کر دے گا، فنا کر دے گا۔ لیکن آج بندہ کمزور ہے، بندہ سامنے والے کو پکارتا رہتا ہے، بھائی مجھے معاف کر دے، بھائی میرے چھوٹے بچے، بھائی میرے بچے یتیم ہیں، بھائی ناپس کر، ایسے کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس حدیث اللہ کی اس منشا نے بتا دیا کہ ایسے موقع پہ تم مجھے پکارو، جب مجھے پکارو گے تو فرمایا کہ بس میں مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ کہا کہ موسیٰ تیرا دل بڑا سخت ہے، تو یہ 70 مرتبہ قارون پکارتا رہا، تو نے اس کی پکار کو سنا نہیں۔ میرے عزت و جلال کی قسم ہے، اگر ایک مرتبہ قارون مجھے پکار لیتا تو میں اس کی مدد نصرت کر کے اس کو آزاد کر دیتا۔ اور اس کے بعد کیا کہا کہ موسیٰ آج کے بعد میں نے طے کر لیا ہے، اب میں زمین کو کسی دوسرے کے قبضے میں کبھی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے مخلوق کے قبضے میں زمین دی، لیکن مخلوق کا ظرف وہ نہیں ہوتا جو خالق کا ہے۔ میں تیرے قبضے میں زمین دی، وہ آہوزاری کرتا رہا لیکن تو نے اس کو معاف نہیں کیا۔ دیکھو رب کریم کی رحمانیت دیکھو، وہ پھر بھی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو دیکھو یہ قارون تھا جس کے مال نے اس کو تکبر میں ایسا مبتلا کیا ہے، ایسا مبتلا کیا کہ پیغمبر کے سامنے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ اب جب یہ نظارہ ہوا تو بنی اسرائیل آپس میں کیا باتیں کرنے لگے کہ اوہو دیکھا موسیٰ نے اس کا مال ہتھیانے کے لیے، اس کے خزانے ہتھیانے کے لیے اس کو زمین میں غرق کر دیا۔ کیونکہ بنی اسرائیل بھی تو بڑے ٹیڑے ہیں، جگہ جگہ پیغمبر کو تنگ کر رہے ہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پہنچی تو فوراً رب ذوالجلال سے دعا کیا، رب ذوالجلال آج یہ مجھ پر یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ میں نے اس کو اس لیے غرق کیا ہے تاکہ اس کے خزانے میں ہتھیا لوں، یا اللہ مجھے اس کے خزانوں کی بھی ضرورت نہیں، اس کے خزانے بھی اس کے ساتھ زمین میں دفن کر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خزانے میں زمین میں دفن کر دی۔ اس لیے قرآن نے کہا ہم نے قارون کو اور اس کے خزانوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت نہ لگے۔ تو آج اس کے خزانے، یہ وہ خزانہ ہے قارون کا جس کی تلاش آج ساری مغربی دنیا کر رہی ہے۔ مصر کے اندر بڑی بڑی ٹیمیں اس پہ کام کرتی ہیں، قارون کا خزانہ کہاں ہے، قارون کا خزانہ کہاں ہے، لیکن لوگ قارون کے خزانے کی تلاش میں ہیں، لیکن وہ خزانے عطا کرنے والے کی تلاش میں نہیں ہیں۔ اس رب کو ڈھونڈ لو جس رب نے سارے خزانے پیدا کیے ہیں، جس نے زمین کی وسعتیں پیدا کی ہیں، جس زمین کے ظرف پیدا کیے ہیں، اس خدا کے سامنے سجدہ کر کے اس کو پالو، سارے کے سارے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے تکبر سے محفوظ فرمائے۔ یہی مال ہے، مال خیر کے اندر خرچ ہوگا تو یہ مال آپ کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔